محترم سامعین، صحابہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ جہاں گئے اسلامی کردار کو لے کر گئے، جہاں گئے اسلامی کیریکٹر اور اسلامی اخلاق کو لے کر گئے۔ ہر صحابی اپنی جگہ ایک چلتا پھرتا اسلام تھا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج وہ کہا جاتا ہے نا کہ آج اگر سچا اسلام دیکھنا ہے تو کتابوں میں دیکھو، اور اگر سچا مسلمان دیکھنا ہے تو قبرستان میں دیکھو۔ یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ ہماری زندگیاں کہاں تک بتاتی ہیں کہ ہم اسلام کے داعی اور اسلام کے علم بردار ہیں؟ ہمارا عقائد کہاں تک اسلام کے موافق ہیں؟ ہماری عبادات کہاں تک اسلام کے موافق ہے؟ ہمارے اخلاق، ہمارا کیریکٹر کہاں تک اسلام کے موافق ہے؟ اسلام کچھ ہے، ہم کچھ ہی، آج ہماری صورتحال ہے۔ اسلام توحید کا داعی ہے، ہم شرک کے علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ اسلام اتباع سنت کا حکم دیتا ہے، اور جو ہے بدعت و خرافات کا ایک سیلاب ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ اسلام سچائی کا حکم دیتا ہے، اور ہماری زبانیں ایسی ہیں کہ شاید اب تک ہم سچ سے زیادہ جھوٹ بول چکے ہیں۔ اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، ظلم و زیادتی شاید ہمارا شیوا ہے۔ اسلام رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا یہ آج ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اسلام کچھ ہے، ہم کچھ ہے، واللہ یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جو اسلام تھا وہ صحابہ تھے، جو صحابہ تھے وہ اسلام تھا۔ ان کی زندگیوں میں ہمیں چلتا پھرتا اسلام نظر آیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے اس بات کو محفوظ کر رکھا ہے، تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جب صحابہ کے قافلے اسلام کی امانت کو لے کر مشرق و مغرب میں پہنچے، روم و ایران پر انہوں نے حملہ کیا تو وہاں کی پبلک نے، وہاں کی رعایا نے اپنے مذہب کے حکمرانوں سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا تھا۔ کرسچن پبلک ہے، کرسچن رعایا ہے، کرسچن بادشاہ ہے، اپنے مذہب کے حکمران سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا۔ کیا بول کر کیا؟ کہ جو تمہارے سلوک ہے نا، تمہارے جو معاملات ہیں نا، ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں سے زیادہ بہتر ہے، آؤ ہم ہمارے بادشاہوں کی بغاوت کرتے ہیں اور تمہارا استقبال کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کے حکمرانوں سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا تھا۔ صحابہ جہاں گئے تھے اسلامی کردار کو لے کر گئے تھے، اسلامی اخلاق اور اسلامی کیریکٹر کو لے کر گئے تھے۔ محترم سامعین، صحابہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ صحابہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی تھے۔ صحابہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اولیاء تھے۔ ہر صحابی اپنی جگہ ایک ولی تھا۔ اور یاد رکھو کہ جتنے بھی ولی صحابہ کے بعد آئے تھے، آئے ہیں اور آتے رہیں گے، کوئی بھی ولی صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی ولی صحابہ کی بلندیوں کو نہیں پا سکتا۔ ولی کا جو ہے ہم نے ایک خاص تصور بنا رکھا ہے، جب بھی ولی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں کرامت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ کرامتیں کیا تھی۔ یاد رکھو کہ ولی کے ولی ہونے کے لیے کرامتوں کا ہونا ضروری نہیں۔ انسان ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ انسان عقیدہ توحید پر قائم رہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ باہم طبقہ صحابہ میں، صحابہ کی جماعت میں ہمیں بہت ساری کرامتیں بھی ملتی ہیں۔ صحابہ کی شخصیتیں ایسی، صحابہ کی ہستیاں ایسی کہ ان کی عظمتوں کا اعتراف انسان تو انسان، کائنات کے نباتات اور جمادات نے بھی کیا۔ یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت، یہ پتے صحابہ کے وزن کو محسوس کیا کرتے تھے۔ کتنی حدیثیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ اللہ اکبر! پیارے نبی احد پہاڑ پہ، ابو بکر صدیق احد پہاڑ پہ، عمر بن خطاب احد پہاڑ پہ، عثمان بن عفان احد پہاڑ پہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، حرکت کرنے لگا، پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ کیوں؟ آج نبوت کا بوجھ اس کے ماتھے پر ہے، صداقت کا بوجھ اس کے ماتھے پر ہے، عدالت کا بوجھ اس کے ماتھے پر ہے، شرم و حیا کا بوجھ اس کے ماتھے پر ہے۔ احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، حرکت کرنے لگا، پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ پیارے نبی نے اپنے قدموں سے احد پہاڑ پر مار کر کہا، اسقط احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد پہاڑ خاموش ہو جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس لیے کہ آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کی عظمتوں کا اعتراف کائنات کے نباتات اور جمادات نے بھی کیا، انسان کی کیا بات ہے۔ اور یاد رکھو، پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کی جماعت ہے، یہ طبقہ صحابہ ہیں، اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا منتخب طبقہ ہے، بہت بڑی منتخب جماعت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو سب سے بہتر دل پیارے نبی کے دل کو پایا، تو ان کو رسالت کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر قلب مصطفیٰ کے بعد، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب العالمین نے دیگر قلوب پر نظر ڈالی، دیگر دلوں پر نظر ڈالی، تو اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر دل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو پایا، تو رب العالمین نے ان کو پیارے نبی کی صحبت کے لیے، ان کی معیت کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے ان کو منتخب کر لیا۔ اللہ اکبر! قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں جو صحابہ کے مقام پر دلالت کرتی ہے۔
ان کے مرتبے پہ دلالت کرتی ہے، ان کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں سورہ آل عمران میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تو وہیں سورہ بقرہ میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تم کو ایک ایسی قوم بنا دیا ہے جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہو تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ رہو۔ ان دونوں آیتوں کے پہلے مصداق کون ہے؟ ان دونوں آیتوں کے اولین مخاطب کون ہے؟ وہ یہی صحابہ ہے۔ باقی امت بھی اپنے اپنے عمل کے مطابق اس میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کا ان دونوں آیتوں کا اصل مخاطب ہونا، اولین مخاطب ہونا، تمام مفسرین، تمام محدثین سے ثابت ہے۔ سورہ فتح میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل، اس کی خوشنودی میں مشغول پاؤ گے۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہہ کر صحابہ کی تعریف بیان کی، تو وہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر صحابہ کے تزکیے کو بیان کیا۔ سورہ توبہ میں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم کہ انصار و مہاجرین میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، ایمان لانے میں پہل کی، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں میں سے جو بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے صحابہ تو صحابہ، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا اس کے لیے بھی اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، اس کے لیے بھی اپنی جنتوں کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ تحریم میں قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کو اور جو مسلمان پیارے نبی کے ساتھ ہیں ان کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اس آیت میں والذین آمنوا معہ سے مراد کون ہے؟ وہ یہی صحابہ ہے۔ سورہ یوسف میں قرآن کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ کون دعوت دیتا ہے؟ انا ومن اتبعنی، میں اور جن لوگوں نے میری اتباع کی وہ، ومن اتبعنی کہہ کر قرآن مجید نے صحابہ کے اولین مبلغین ہونے کی گواہی دی۔ سورہ نمل پڑھیے، سورہ نمل میں قرآن کہتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب کر لیا۔ یہاں منتخب بندے کون ہیں؟ یہاں عبادہ الذین اصطفیٰ کون ہیں؟ وہ یہی صحابہ ہے۔ سورہ حشر پڑھیے، سورہ حشر کا مطالعہ کیجئے۔ سورہ حشر میں قرآن مجید نے موجودہ اور آئندہ آنے والے تین طبقوں کا تذکرہ کیا، تین طبقوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے مہاجرین کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں رب نے فیصلہ سنا دیا کہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، صداقت کا پروانہ رب نے دے دیا۔ اس کے بعد انصار کا تذکرہ کیا، انصار کے فضائل بیان کیے، ان کے محاسن بیان کیے، ان کی صفات بیان کی، ان کے بارے میں رب نے فیصلہ سنا دیا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر جو تیسرا طبقہ ہے، تیسری جماعت، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کیا کہا کہ جو لوگ بعد میں یہ کہتے ہوئے آئے، قیامت تک کے آنے والے لوگ، کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام مہاجرین صحابہ کے لیے، تمام انصار صحابہ کے لیے دعائے استغفار کرنے کا حکم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں، اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی مرتبہ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں جس کے دل میں صحابہ کے لیے محبت نہ ہو، جس کے دل میں صحابہ کے لیے عقیدت نہ ہو، جو صحابہ سے محبت نہ رکھتا ہو، اور جو صحابہ کے لیے دعائے استغفار نہ کرتا ہو۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، صحابہ سے ہمیں بے انتہا محبت ہے، بے انتہا عقیدت ہے، صحابہ کی عظمت کے ہم قائل ہیں، کیونکہ یاد رکھو کہ صحابہ سے محبت رکھنا یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ ان سے بغض رکھنا، ان سے عداوت رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیان ہے۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.